اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ آج کا عنوان دوستی اور دشمنی کے اوپر. دوستی اور دشمنی کلمے کے تحت کس طرح ہوتی ہے؟ دوستی کس سے ہونی چاہیے، دشمنی کس سے ہونی چاہیے؟ تو ہم لوگ کیا سیکھ رہے تھے؟ ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا علم سیکھ. کلمے میں لا الہ الا اللہ میں الہ کے اعتبار کتنے اعتبار بتائے گئے؟ ذات، صفات، افعال، آثار. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آثار. آثار میں اللہ تعالیٰ کا سارے جہاں کا مالک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس کا مالک اللہ ہے. سارے جہاں کا مالک اللہ ہے. ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے. زمین کے اندر تک، آسمان کے عرش تک جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ. اور جو ہمیں دی گئی ہے، جو سہولتیں دی گئی ہے، جو چیزیں دی گئی ہے، جو ضروریات کی چیزیں دی گئی ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملی ہے وہ امانت ہے. وہ ہماری ملک نہیں ہے. یہ ہم ایمان لا رہے ہیں، یہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوستی بھی امانت ہے، دشمنی بھی امانت ہے. تو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے. اب بھائی دوستی امانت کیسا، دشمنی امانت کیسا؟ جب دوستی بندہ کرتا ہے، جب دشمنی کسی سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے دوستی کرا، اپنے آپ کو مالک سمجھ کے دوستی کرا، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے. اپنی مرضی سے دوستی کرا تو اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا. اپنی مرضی سے دشمنی کر رہا تو اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے. اپنے آپ کو ہاں بھائی میری مرضی، میں اس سے دوستی کرتا ہوں، میری مرضی میں اس سے دشمنی کرتا ہوں. تو مرضی جب ہو جاتی ہے، جب میں مالک جب اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو اپنی مرضی سے کام کرتا ہے بندہ. مگر مالک ہم ایمان کیا لا رہے ہیں کہ مالک اللہ ہے. تو کس کی مرضی سے ہونا چاہیے کام؟ اللہ تعالیٰ کی. تو دوستی کس کی مرضی سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. دشمنی کس کی مرضی سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم بھی جو دوستی کر رہے ہیں، ہم بھی جو دشمنی کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو مالک بنا لیا. اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں تو امانت ادا ہو رہی ہے. اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں تو امانت ادا ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اہل زمین اور اہل آسمان میں جتنے بھی مخلوق ہیں، جو بھی اہل زمین اور اہل آسمان ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جتنے بھی اہل زمین اور اہل آسمان ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان کی اگر ان کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے نہ ہو تو ان کی عبادت بے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہل زمین اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اہل آسمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے عز و انکسار ہو رہے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عز و انکساری، ذلت، فقیری، احتیاطی سب کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو معبود مانے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سارے چیز کر رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ان کی دوستی اور ان کی دشمنی اللہ کے خاطر نہیں ہے تو ان کی عبادت بے فائدہ ہے. کتنی بڑی بات. ہم اہل زمین، اہل کتاب بول کے چھوڑتے رہے، ہم بھی اہل زمین میں ہیں. ابھی آئے مخلوق، اللہ تعالیٰ انسان بنا کے، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجے. ہم بھی عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حقوق ادا کر رہے ہیں، بڑے بڑے پورے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر اگر یہ سب کر رہے ہیں بھی
اور اللہ کے منشا کے تحت اللہ کے لیے اگر دوستی دشمنی نہیں کریں گے تو ساری عبادت بے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ساری عبادت بے فائدہ اگر دوستی اور دشمنی نہ کریں. تو ہم دیکھیے ہم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. اللہ کی خاطر دوستی کر رہے ہیں یا اللہ کی خاطر دشمنی کر رہے ہیں یا اپنے خاطر دوستی. اپنے خاطر کیا؟ دنیاوی نفس کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے دوستی کر رہے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے دوستی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کیا یہ اس لیے کر رہے ہیں یا پھر اللہ کی منشا کے تحت اللہ کے مرضی کے خاطر اللہ کے خاطر دوستی کر رہے ہیں. دشمنی لوگوں سے کر رہے ہیں. اب دوستی کس سے کرتے ہو؟ ذرا زیادہ پیسہ آ گیا اس سے دوستی مینٹین رہتی. غریب آدمی ہے، آفس کا کلاس کا ہی بچہ ہے، آفس کا ہی کلیگ ہے، غریب ہے، اس سے دوستی نہیں کرتے. کیا فائدہ ہے؟ انہیں وقت پہ کام پہ ہی نہیں آتا، پیسے کیا دیتا ہے انہیں. اس کے ساتھ دوستی کر کے کیا میرا لیول گھٹ جاتا، میری عزت گھٹ جاتی، ان کی عزت گھٹ جاتی اگر یہ کسی غریب کے ساتھ دوستی کرے گا. تو دوستی کس لیے کر رہی؟ اپنے آپ کو بڑا بنا کے ہائر لیول میں مینٹین رکھنے کے لیے. وہ پیسے والا ہے، انہیں کام میں آتا، اس کے ساتھ بنا کے رکھنا پڑتا اس سے دوستی. یہ رشتہ دار زیادہ امیر ہے، ان سے مل جل کے رہنا پڑتا، یہ مل جل کے رہتا. اب دشمنی، ارے ان کو دینا پڑتا، میں نے دیتا، دشمنی والا. تو اپنی نفسوں کے لیے اگر جو دوستی دشمنی ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی خاطر، یہ ہماری عبادت کو بے فائدہ بنا دے رہی ہے. یہ دوستی جو کر رہے ہیں ہم عبادت کو بے فائدہ بنا دے رہی. دشمنی جو کر رہے ہیں ہم عبادت کو بے فائدہ بنا دے رہی. اللہ کی خاطر اگر نہ ہو تو ہم اللہ کے خاطر دوستی کرنا ہے تو کس سے کرے دوستی؟ بھائی بول دیا کہ بھائی اللہ کے خاطر کرے. اللہ کے خاطر کس سے کرے دوستی؟ حدیث شریف، صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی صحبت اختیار؟ سوال دیکھیے، شوق دیکھیے، کس کے ساتھ رہنا. ایمان لا لیے، ایمان لا لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھن بیٹھ رہی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے تو مگر پھر اور کس کی صحبت میں بیٹھنا، اور کہاں کا ملنا، کس سے ملنا، کس سے نہیں ملنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کی صحبت اختیار کرو. یہ اللہ کے ولی کی بات چل رہی ہے. کس کی صحبت اختیار کرو؟ اللہ کے دوست کی بات چل رہی ہے. دوستی ہمیں کس کے ساتھ کرنا ہے، صحبت کس کی اختیار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا کھلا بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ تو تم ان کی صحبت اختیار کرو جنہیں دیکھے تو خدا یاد آ جائے، جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو سنو. دوسرا بتا رہے ہیں کہ جس کی گفتگو سنو تو علم میں اضافہ ہو. کون سے علم میں؟ علم دین میں اضافہ ہو. اور جس کا عمل دیکھے تو آخرت یاد آ جائے. یہ ان کی صحبت اختیار کرنا ہے، ان کو دوست بنانا ہے. کس کو دوست بنانا ہے؟ جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. اب ہم دیکھیں ہم کس کو دیکھ کے خدا، آفس میں بیٹھے تو اور چیزوں میں لگے ہوا ہے. ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ نوکری کے پیچھے، لوگوں کی دوستیوں میں پیچھے پڑے ہوئے، دنیا داروں کی دوستی میں پیچھے پڑے ہوئے، لوگوں جس سے ہمیں فائدہ، دنیا کا فائدہ دکھ رہا ہے ان لوگوں کی دوستی میں پیچھے پڑے ہوئے. اللہ کی رضا نہیں دیکھ رہے. اللہ کی رضا کہاں پر ہوگی؟ اللہ کس سے چیز سے راضی ہوگا؟ ان کی صحبت اختیار کرو جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. جس کی صحبت میں بیٹھو، جس کی گفتگو سنو، جس کے ساتھ بات چیت کرو، جس کے ساتھ کلام کرو تو علم دین میں اضافہ ہونا. ہم کس سے صبح سے لے کر شام تک پوری روٹین میں دیکھ لیے کس سے ملاقات جب ہم کرتے ہیں، جس سے بھی بات چیت کرتے ہیں، کیا علم دین میں کس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ کس انسان سے بات کرنے سے علم دین میں فائدہ ہو رہا ہے؟ جس سے علم دین میں فائدہ ہو رہا ہے اس کی صحبت اختیار کریں. صحبت کیا ہے؟ وقت اپنا سارا. جاب چھوڑنے کی بات نہیں چل رہی، دنیاوی معاملات چھوڑنے کی بات نہیں چل رہی ہے. نوکری کو جا رہے ہیں، نوکری کو جاؤ، صحبت اختیار مت کرو. اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت، گفتگو، فونوں پہ بات کر رہے ہیں، کانٹیکٹ کر رہے ہیں، یار آج رات میں ملتے ہیں، بات چیت کریں گے، بیٹھیں گے، چلو کھانا ساتھ میں کھاتے ہیں. یہ صحبت کام کرے. السلام علیکم. جو معاملات ہے نوکری کے تحت، کانٹریکٹ کے تحت جو بھی کرنا ہے، کلائنٹ سے میٹنگ کرنا ہے، ملاقات کرے، السلام علیکم، یہ پورا کام کرے. مگر صحبت کس کی اختیار کرے؟ جو انفلوئنس کر دے گا آپ کو. ہم دوستوں کے ساتھ رہ کے انفلوئنس ہوتے ہیں نا. ایک بندے کا ایمان، ایک بندے کا دین اپنے دوست کے دین پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اس کی صحبت اختیار کریں جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. اب وہ جس کی ساتھ بات چیت کریں گے تو علم دین میں اضافہ ہو. تو ہم دیکھیں، ہم محاسبہ کریں. اگر ویسا نہیں ہے شخص، اس کو تلاش کرے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تو تلاش تو کر.
تلاش تو کرو، کوشش تو کرے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتے. اور پھر آخرت بھی یاد آنا. ابھی کس کو بھی آخرت یا خود کو آخرت یاد نہیں آتی، کسی کو آخرت یاد نہیں ہے، تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے. تو ہمیں کیا پتہ چل گیا؟ دوست کون سے دوست رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے، ہمیں پتہ چل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایک اچھا دوست عطا فرماتا ہے. اچھا دوست عطا فرماتا. اچھا دوست کون ہے؟ ابھی ہم دیکھ لی علامت. جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو سنے تو علم دین میں اضافہ ہو، جس کو دیکھے، جس کے عمل کو دیکھے تو آخرت یاد آئے. یہ اچھا دوست عطا فرماتا ہے. اب یہ اچھا دوست جو ہے یہ تو ایک علامت ہے. اب حدیث کنٹینیو میں علامتیں بھی بتا رہے کہ اچھا دوست کیسا ہوگا. جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اسے اللہ کو یاد دلاتا ہے. وہ بندہ اللہ کو اگر بھول گیا بندہ تو اللہ کو یاد دلا رہا. اب نماز پڑھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزار رہا تھا، اب وہ بھول گیا، پکڑ کے اللہ کے دین کے راستے پہ لے کے یاد دلا یہ ہے تیری زندگی، تجھے اس طرح زندگی گزارنا ہے، یہ ہے صحیح راستہ، یہ ہے صراط المستقیم. پکڑ کے لے کے آ رہا. یہ سچا دوست ہے، اچھا دوست یہ ہے. اور دوسری علامت بھی کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بندہ دین کے کام کے لیے لگ جاتا ہے تو وہ دوسرا جو دوست ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. دین کے کام میں لگے ہوئے، ہم ایک دین کے کام میں لگے ہوئے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پہنچانے میں، سیکھنے میں لگے ہوئے. سیکھنا بھی دین کا کام ہے، اس پہ عمل کرنا بھی دین کا کام ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی دین کا کام ہے. یہ سارے کاموں میں وہ مدد کرتا ہے. سیکھنے میں مدد کرتا ہے، سیکھنے میں مدد کرتا ہے، عمل کرنے میں مدد کرتا ہے، اس کو آگے پہنچانے میں مدد کرتا ہے. یہ اچھا دوست ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوست ہے. اور کس کو عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ. اگر ایسا دوست مل گیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی لکھ دی. ایسا دوست مل گیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی لکھ دی ہے. دین کے کاموں میں مدد بھی جا رہے ہیں، دین کے کام کرنے میں مدد، سیکھنے میں مدد کرنے بھی جا رہے ہیں، عمل کرنے میں مدد کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور آگے پہنچانے کے. اب وہ کون ہے؟ اچھے دوست. وہ اولیاء اللہ ہے. یہ کون کر رہی ہے؟ اللہ کے قریب کون جوڑ رہے ہیں؟ اللہ سے کون جوڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جوڑ رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جوڑ رہے ہیں. تو ان کو دوست بنائے، ان سے ملے، ان کی صحبت اختیار کرے. ان کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہوگی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مخلص مومن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہی اٹھاتے ہیں. کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوتا ہے. دونوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا. جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کے بھی علم دین میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے بھی علم دین میں اضافہ ہوتا ہے. آپ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی پیش کرتے ہیں، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی پیش کرتے ہیں. آپ بھی منشا، اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت کس طرح کی زندگی گزارنا ہے اس کی گفتگو میں لگ جاتے ہیں. آپ دونوں مل کر اپنے علم میں اضافہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرماتا ہے دونوں کے، ایک دوسرے کے خاطر، ایک دوسرے کو ڈیپینڈنٹ کر کے ان کے ذریعے ان کا علم اضافہ فرماتا ہے، ان کے ذریعے ان کا علم اضافہ فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہوتا ہے اللہ کی عظمت کے خاطر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا. آج کا دن وہ دن ہے جو عرش کے سائے کے تلے، عرش کے سائے کے بغیر کوئی اور سایہ نہیں ہے. ایسے دن، جس دن عرش کے سائے کے بغیر کوئی اور سایہ نہیں ہے، ایسے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جگہ دیں گا جو اللہ کی عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. ہم اللہ کی عظمت کی خاطر ہم دوست کس کو بنائیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب جب دوست ایسے لوگوں کو بنائیں گے تو میں کیا کیا عطا کروں گا؟ تو میں عرش کے سائے تلے رکھوں گا، عرش کے سائے تلے رکھوں گا. اور ایسے دن رکھوں گا قیامت کے دن کوئی عرش نہیں ہے مگر میں اپنے محبوبین کو اپنے عرش کے سائے تلے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان پر واجب ہے. میری محبت ان پر، اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر واجب کر لے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میری محبت ان لوگوں پر واجب ہے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، جو میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے محفلیں جماتے تھے، جو میرے خاطر مال خرچ کرتے تھے. یہ تین علامت اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ میری محبت واجب ہے.
اللہ تعالیٰ جب محبت کرتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب اللہ تعالیٰ، دیکھیے ہم کسی کو بولے یہ میرا دوست ہے بول تو اتنی ویلیڈیٹی نہیں، ہم بولے اللہ تعالیٰ میرے دوست ہے بول تو وہ ویلیڈیٹ نہیں ہے پوائنٹ۔ مگر جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، کس سے محبت کریں اللہ تعالیٰ؟ جو اس اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کے خاطر محفلیں جما رہی، اللہ کے خاطر مال خرچ کر رہی، وہ میرا محبت ہے، وہ دوست اللہ۔ ایمان والے جو ہے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، وہ بولیں گے یہ میں اس کا دوست ہوں۔ دوست کی اہمیت کیا ہے؟ دوست بہت بڑی چیز ہے، دوست بہت بڑی چیز ہے۔ جب دوستی ہو جاتی ہے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کی رضا کے خاطر کسی بھی حد تک گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے بند۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب ہمارا دوست ہو جاتا ہے کوئی تو اس کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں۔ وہ رات کے 1 بجے بھی کال کرے تو اس کا کال، سچی دوستی جب ہو جاتی ہے، محبت جب ہو جاتی ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کے اس کے خیر خواہی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، سارے کاموں کو چھوڑ کے اس کے پریشانیوں کو دور کرنے کے واسطے جاتے ہیں۔ اس کو ایک چھوٹی مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، گھر کا بچہ ہے، مارکیٹ میں نئی گاڑی آئی، گاڑی ابھی کون سی چلی گاڑی نہیں پتہ، جب اپن تھے 220 R15 یہ گاڑیاں چلتے تھے۔ اب وہ فیملی لے کے گئی، اس کے جیجو بھی آئے ساتھ میں، اس کے بھائی بھی آئے، ان کے والد صاحب بھی آئے، پورے آئے، گاڑی خرید لیا، بڑی بہترین گاڑی خریدا، پیسے کون دیا؟ والد صاحب دیے، گاڑی خرید لیا، گاڑی خرید لے کے آ کے اب جیجو بول رہے ہیں واہ کیا گاڑی لیا، ایک ٹرال تو دے، ٹرال دیتا، میری گاڑی ہے دے دیتا ہوں میں۔ والد صاحب بولے ارے بیٹے ٹرال تو زبردست گاڑی خرید لیا نا، میں دلایا نا، نہیں دیا، بھائی کو بھی نہیں دیا۔ جیسا ہی دوست آتے میں گاڑی خرید لیا، لے چابی کو، دوست جیسا ہی آیا دوست کو گاڑی دیا، ٹرال مار کیا، گاڑی اسٹارٹ کر کے پہلے دوست کن گیا۔ مقصد مطلب بولنے کی بات کیا ہے؟ نہ اپنے جیجو کو دیا، نہ اپنے بھونے کو دیا، رشتہ کیسا ہے؟ نازک رشتہ ہے، بہن کو دیے ہوئے ہے، گاڑی نہیں دے رہی، نازک رشتہ ہے، والد کو نہیں دے رہا ہے، بھائی کو نہیں دے رہا ہے، رشتہ دار ہیں گھر کن ٹھہرے ہوئے، گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ جیسا ہی دوست آیا اپنی گاڑی کی چابی دوست کے ہاتھ، جتنی عزیز چیز تھی جو رشتہ دار میں کس کو بھی نہیں دیا، اپنے دوست کے ہاتھ کو چابی دے دیا ہم، چل جا کے آئیں گے، گھوم کے آئیں گے۔ تو یہ بات کو سمجھاتے ہوئے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو دوست ہو جاتا ہے، جو اپنی عزیز چیز ہوتی ہے وہ بھی اس کے خاطر خرچ کرتا ہے۔ عزیز چیز، محبوب چیز ہے، کسی اور کو نہیں دے رہے تھے مگر میرا دوست ہے اس کو دیتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بھی اب ہم سے دوستی کرے تو اللہ تعالیٰ کی عزیز چیز بھی ہمیں عطا فرمائے۔ وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال سے حقیقت کا کچھ تعلق نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ جب ہم سے دوستی کرے، ایمان والے جب بن گئے، جب دوست بن گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرماتے ہیں، اپنی پہچان عطا فرماتے ہیں، اپنے نصرتیں عطا فرماتے ہیں، اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں بندے کو، اپنی نگرانی میں لیتے ہیں، اپنی کیئر ٹیکنگ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تجھے وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تو گمان بھی نہیں کر سکتا، اور میں تیرے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ یہ دوستی جب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکشفۃ القلوب میں یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، یہ حدیث کرتے ہیں، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا، دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو ایک دوسرا شخص ملا، دوسرا شخص مل کے بولا بھائی کدھر؟ انہوں بولے کہ نہیں دوست سے ملاقات کرنی ہے۔ کیوں؟ کس سے ملاقات کرنا؟ نہیں میرے فلانے صاحب میرے دوست ہیں۔ کیوں انہوں دوست ہے تمہارے؟ کیا تمہیں ان سے کچھ فائدہ ملا تھا کیا؟ نہیں فائدہ نہیں ملا تھا، میں میرے دوست ہے، بس اللہ کے خاطر میں نے ان سے دوستی کی ہے، میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں بولے کہ کیا تمہیں کچھ فائدہ ملنے والا ہے جو ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ انہوں بولے نہیں فائدہ نہ ملا نہ کچھ ملنے والا ہے، میں نے دوستی کی ہے اللہ کے خاطر اور میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ جو شخص تھا جس نے یہ سوال کیا وہ فرشتہ تھا، وہ فرشتہ بولتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تجھے اپنا دوست رکھتا ہے۔ ایسا شخص جو اللہ کے خاطر دوستی کرے اور اسے ملاقات کرنے جا رہا ہے، کیا عمل ہے؟ بڑا عمل ہے۔ ملنے جا رہے ہیں دوست ہیں، مگر دوستی کس لیے کرے؟ اللہ کے خاطر کرے۔ ویسے شخص کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی تجھے دوست رکھتا ہوں، فرشتے سے کہنے لگا رہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت دے دی، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت دے دی، جنت کے لیے چن لیا، تو جنت مل رہی ہے،
دوستی کس خاطر کر رہے ہیں؟ مگر اللہ کے خاطر دوستی کر رہے ہیں، اللہ کے خاطر دوستی کر رہا ہے، اللہ کے خاطر دشمنی کر رہا ہے۔ تو بڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا عمل ہے، مگر یہ عمل اگر نہیں کریں گے تو تمام عبادتیں بے فائدہ ہیں۔ یہ عمل نہیں کریں گے تو تمام عبادتیں کیا فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا وہی فرمائی؟ اہل زمین اہل آسمان عبادت کر رہے ہیں، اگر دوستی اور دشمنی میرے خاطر نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، تو پوری عبادتیں بے فائدہ ہیں، ان کی عبادتیں بے فائدہ ہیں۔ تو ہم ہماری عبادت کو بے فائدہ نہ کریں۔ اور یہ اب کیسا آئے گا؟ یہ کیسا آئے گا؟ امانت سمجھو گے تو یہ احساس ہوگا کہ اللہ کی خاطر دوستی کرنی ہے۔ اللہ اپنے آپ کو مالک سمجھ کے بیٹھو گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی خاطر مت، اپنے آپ کو مالک سمجھو گے تو اپنی مرضی سے دوستی کریں گے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھیں گے، اپنے پاس امانت سمجھیں گے، تو دوستی بھی اللہ کے منشا کے تحت دوستی ہوگی۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ بیسک پوائنٹ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ امانت ہے، اور ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اگر یہ ایمان ہوگا تو تمام چیزیں آسان دکھنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب دکھ رہی ہے ٹف، ارے بھائی کیسا دوستی؟ اب کہاں سے ملے گا سچا دوست؟ ایسا دوست جس کو دیکھے تو اب تو مارکیٹ میں کوئی نہیں دکھ رہا، مارکیٹ میں کچھ نہیں دکھ رہا کہ بھائی جس کو دیکھے تو آخرت یاد آ رہی۔ میں تو صبح سے شام تک دیکھ رہا ہوں، میرے کو تو کوئی نہیں دکھا، یہ مہینے میں بھی نہیں ملا۔ جب بندہ ایمان لا لیتا ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما، جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیے تو اسے سچا دوست مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ارینجمنٹ کرتے ہیں، مگر بندہ کیا کرے؟ پہل تو کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو میری طرف ایک ہاتھ آ، میں تیری طرف 2 ہاتھ آؤں گا، تو چل کے آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ پوری حدیث سنے سے اپن، تو ہم کیا کریں؟ پہل تو کرے، آگے بڑھے۔ کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم دین حاصل کرے، علم دین حاصل کرے، اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کی تصدیق دل میں بٹھائے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ ایک چیز کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کئی ہفتوں سے ایمان سیریز میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز کو اپنے دل سے نکال رہے ہیں، اور کیا نکال رہے ہیں؟ کہ میں مالک نہیں ہوں، یہ مالک نہیں ہے، جسم مالک نہیں ہے، یہ سماعت مالک نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، توکل اللہ کے اوپر، اللہ مالک ہے۔ یہ سارے چیز کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ امانت میں دوستی، دشمنی، یہ امانتیں ہیں۔ تو اس کو کس کے منشا کے تحت گزارنا ہے؟ کس کے منشا کے تحت ادا کرنا ہے؟ اللہ کے منشا کے تحت۔ ایک شخص اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، اب وہ عابد شخص تھا، بہت عابد تھا، بہترین عبادت کرنے والا، عبادت گزار شخص تھا۔ اگر وہ جو شخص جو اپنے دوست سے ملنے گیا، وہ دوست بہت بیمار تھا، اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ جب وہ ملاقات کرنے کے لیے گیا اس سے، تو وہ ایسی حالت میں دکھ رہا تھا کہ جیسے کہ اس کی حالت سکرات میں، ابھی مرنے کی حالت میں دکھ رہا ہے۔ اب اس کو بڑی فکر ہوئی کہ میرا دوست ایسی حالت میں ہے، یہ مرنے کی حالت میں ہے۔ تو فکر ہوئی، دیکھیے دوست اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، دوست ہر حالت میں، دنیاوی معاملات میں بھی، اور جب مرنے والا ہے جبھی بھی کہ بھائی ایمان سے جائے، اگر جا رہا ہے تو ایمان والا بن کے جائے، ایمان کو محفوظ رکھ کے جائے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ جب خبر میں جائے گا تو سوال اس کا ہی ہوگا۔ اب وہ بول رہا ہے کہ اے میرے دوست، اب مجھے تم یہ سکرات کے عالم میں دکھ رہے ہو، جو بھی گفتگو ہوئی، اور کہا کہ یار کلمہ پڑھو۔ اب وہ دوست اس کا بولتا کہ نہیں، اب یہ تھوڑا شوق میں آ جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، یہ نہیں بول رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسے کلمہ پڑھے، گواہی دے، شہادت کی گواہی دے، مگر یہ بول رہا ہے کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اے دوست کلمہ پڑھ لو، تم سکرات کی حالت میں ہو، تم مر جاؤ گے تو جا کے اوپر جواب دینا ہے، مجھے بڑی فکر ہے تمہاری، تم گواہی دو۔ وہ بولتا ہے نہیں، اب شوق میں، اب جب دور سے بولتا ہے کہ اے بھائی گواہی دے، کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پڑھ، بولتے میں نہیں پڑھتا، یہ کہتا ہے دوست اس کا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسا ہی یہ الفاظ، یہ کلمہ سنتے ہیں، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی میرے دوست کا عالم یہ کیا ہو گیا، یہ حشر اس کا کیا ہو جائے گا اس کا۔ اب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے دوست ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی دوست ہے ایسا ہمارے بارے میں سوچتا ہو؟ نہیں ہے۔ تو علم دین سیکھے، لا الہ، ایمان حاصل کرے۔ جب ایمان حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہم پر آئے گی، سچا دوست، اچھا دوست ملے گا ہمیں۔ تو ہم ایمان سیکھے، پہلے کوشش کرے، تلاش کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب جب بے ہوشی کے عالم میں سے جب اٹھتے
جب عالم میں سے اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ وہ دوست ابھی صحت یاب تھے. صحت یاب مطلب وہ عالم میں نہیں تھے جو عالم میں سکرات کے عالم میں سمجھ رہے تھے. موت کا وقت ابھی ان کے لیے آیا تھا. اب وہ بات چیت کرنے میں تھوڑا ہوش میں آ گئے تھے. اب اٹھ کے بولے کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کا شکر ہے ابھی موت نہیں آئی آپ کو، اگر آ جاتی تو آپ کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے کیا کیا؟ آپ سوچ رہے ہیں آپ کو یاد ہی نہیں ہے دوست ایسا تم کب آئے، تم کہاں سے آ گئے، تم کیا کر رہے ہیں یہاں، ایسی بات چیت چل رہی. ارے بھائی میں آیا تھا، آپ کی طبیعت خراب دیکھی، میں نے آپ کو سوال بھی کیا کہ بھائی کہا کہ کلمہ پڑھ لو، آپ نے کہا نہیں. میں نے پھر کہا کلمہ پڑھ لو، آپ نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا کلمہ پڑھو، آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا. تو ان کے دوست نے فرمایا یار میں ایسا کیوں بولوں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تم آئے تھے، مگر جب میں وہ عالم میں تھا، جو وہ حالت میں تھا، شیطان میرے بازو کا آ کے ٹھہرے ہوا تھا. شیطان آ کے میرے بازو ٹھہرے ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے بندے تم کہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام. یہ دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا. تو جب میں نے کہا کہ نہیں، آپ کیا سمجھ رہے تھے میں کلمے کو نہیں کہوں گا، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ جو حالت میں تھا، جب شیطان آ کے مجھے وسوسہ ڈال رہا تھا، میرے دل میں بات ڈال رہا تھا کہ کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو پہلی بار کہا، میں نے کہا کہ نہیں. دوسری بار پھر آ کے بولا کہ کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تیسری بار کہا کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو اس نے شخص نے کہا میں نہیں کہتا. یہ ہوا تھا میرے ساتھ. آپ بڑے خوش ہو جاتے ہوئے شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ کی، یہ کیفیت ہے. مگر اس واقعے سے بات کیا سمجھ میں آ رہی کہ شیطان مرنے کے ٹائم تک بھی ہمیں بھٹکاتے رہتا ہے. شیطان مرنے کے ٹائم تک زندگی بھر ہمیں بھٹکانے کے واسطے عزم اٹھایا ہوا ہے، 24/7 ہمیں ایمان سے ہٹانے کے لیے. اب وہ کہہ دیتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے تو ایمان گوا بیٹھتے کہ ایمان کیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی بیٹے ہیں نہ کوئی ان کے باپ ہے، اللہ تعالیٰ واحد. تو اب ایمان گوانے کی بات آ جا رہی تھی. اب یہ کیا کر رہا، شیطان کیا کر رہا، کھلا دشمن ہے ہمارا، چوری کرنے کی کوشش کر رہا. تو ہمیں دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. دشمنی کس کے ساتھ بتائیے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ہی ہے دشمن، وہ ہے شیطان. شیطان کیا کر رہا، ہتھ کنڈے اپنا رہا، کئی طریقے کے ہتھ کنڈے اپنا رہا، وسوسہ ڈال رہا، ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا. مگر ہم بے فکر ہیں. ہم زندگی میں اب اس کی بات دیکھ رہے ہیں آپ، ہم صبح سے لے کے شام تک کئی مرتبہ شیطان ہمارے دل میں ایسے باتیں ڈالتا ہے کہ ہم گناہ کرنے پہ بڑھ جاتے ہیں. ایسے باتیں ڈالتا ہے کہ ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں. ایسے چیزیں ایسی سستی ڈالتا ہے ہمارے اندر کہ ہم غفلت میں زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارا دشمن کون ہے؟ کھلا بتایا گیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ہم اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ حکم دیا ہے دوستی کرنے کا، اس کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس نے کھلا کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے. دوست کی علامت بتا دی، دوست کی علامت بتا دی، اور دوستی کس سے کرنا ہے وہی بتا دی. اب دشمن ہے تو دشمن کی علامت بھی معلوم ہونا، دشمن کس طرح وار کرتا ہے وہ بھی سیکھے. اگر دشمن پتہ ہی نہیں ہے وہ کرتا کیا ہے تو اس سے کیا لڑیں گے آپ؟ دشمن کے بارے میں اگر پتہ ہی نہیں ہے تو کیا لڑیں گے؟ اب کووڈ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا تو کیا لڑتے تھے؟ کچھ لڑنے تھے پتہ ہی نہیں تھا، پورا اندر اسٹیکیشن میں آ گئے تھے، پورا بنکر دیا تھا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا کس طرح فائٹ کرنا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی ماسک لگانا ہے. وہ کیسا پتہ چلا؟ آہستہ نالج حاصل کرے اس کے بارے میں کہ بھائی انہیں کس طرح ہم پر حملہ کر سکتا ہے، کووڈ کس طرح ہم پر حملہ کر سکتا ہے. ماسک سے نوول سے آتا ہے، ناک سے آتا ہے، آنکھوں سے بھی جاتا ہے، کسی کے چھونے سے بیکٹیریاز پھیل جاتے ہیں، ڈسٹینس مینٹین نہیں کریں گے تو پھیل جاتا ہے. یہ ساری کیا کری ہم نے؟ نالج حاصل کی، پھر اس سے سیو ہونے کے بچے الحمدللہ بچے ہوئے. مگر شیطان بھائی انہیں کیسا حملہ کرتا بولے تو نہیں معلوم کیا کرتا. شیطان دشمن ہے مگر کیسا حملہ کرتا بھائی نہیں معلوم. اب اس کو پہچاننا، اگر اس کو پہچانیں گے تو دشمن کو پہچانیں گے تو دشمن سے وار بھی اس سے لڑائی کر سکتے، اس کے ساتھ جہاد کر، اس سے لڑ کے اس سے فتح حاصل کر سکتے. اگر نہیں معلوم ہوگا تو انہیں خود ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا.
ہمیں ہرا کر چل جائے گا. اگر ہم ہار گئے تو ہمارا خیر خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. ہم ہارتے ہیں دنیا میں، ہاریں گے جیتیں گے، ہاریں گے جیتیں گے. سکرات کے عالم پہ مرنے کے ٹائم پہ اگر وہ جیت گیا، وہ فتح پا لیا اور ہمارا ایمان چوری کر لیا تو ہمارا خیر نہیں ہوگا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ شیطان کے پیتروں کو سمجھنا ہے. شیطان کے پیتروں کو سمجھنا ہے. اگر سمجھیں گے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں شیطان کو پہچانے تو شیطان بھاگ جاتا. شیطان سے لڑنے کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں خالی پہچاننا کہ یہ شیطان ہے، وہ خود ہی بھاگ جاتا. یہ چیز میں شیطان ہے، میں بھاگ جاتا. یہ کوئی آری چیز نہیں، یہ وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، بھاگ جاتا. آگے کچھ بھی نہ ہوتا. اور کیا ٹیکٹک کریں گے اس کو پہچانتے. یہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو دل ہے وہ خیلے کی طرح ہے. یہ دل خیلے کی طرح ہے، اور جو شیطان ہے وہ یہ خیلے کو فتح کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ خیلے کے اوپر حملہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. یہ خیلے کو، یہ دل پہ حملہ کر رہا ہے. یہ دل کا جو جس کو خیلہ بتا رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خیلے پہ فتح کرنا چاہ رہا ہے. اور وہ فتح کرنے کے لیے کئی راستے تلاش کر رہا ہے. کئی راستے، وہ دروازے، خیلے کو کتنے دروازے رہتے، ہر دروازے میں سے اپنی فوج کو گھسا رہے ہیں. تو اس کو پہچاننا ضروری ہے. اگر وہ پہچانیں گے تو وہ بچ سکیں گے. تمام دروازے بند کر کے رکھیں گے تو خیلہ ہمارا محفوظ رہے گا. مطلب ہمارا دل محفوظ رہے گا. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی پہچان کہاں ہے؟ وہ دل میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان کیا ہے؟ وہ دل میں. وہ چوری کرنے کے واسطے اپنے خیلے میں داخل ہو تو اس سے محفوظ ہونا. اب وہ داخل ہو جاتا، چوری کر لیتا، تو اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کون سے دروازوں میں سے آ رہا. اب دیکھیے، دل میں بات اترنے کی، دل میں وسوسے جو جاتے ہیں، اس کے دو راستے بڑے، ایک آنکھ ہے اور ایک کان ہے. اب آپ دیکھیے یہ آنکھ کہاں اللہ کے منشا کے خلاف یوز کر رہے ہیں. کہاں سے کیا ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو وہ دل میں ہمارے داخل ہوگی. ایمان ہمارا نکل رہا ہے. ایسی کون سی چیز ہے اللہ کے منشا کے خلاف جو نہیں سننا ہے وہ سن رہے ہیں، وہ ہمارے دل میں وہ ذریعے سے داخل ہوتا ہے شیطان. تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. صلو علی نبی. سورہ حشر آیت نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے منافقوں کی جو مثال ہے وہ شیطان کی طرح ہے. منافق شیطان ہے کی طرح ہے مثال، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا. انسان سے منافق کیا کہتا؟ کافر ہو جا. پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں. پہلے تو کافر ہو جا بول رہا، انسان کو بول رہا کہ کافر. منافق کی حرکت شیطانی فطرت پہ ہے. پہلے مسلمان کو کافر بنا دے رہا. اب جب کافر بنا دیتا تو وہ کہتا کہ میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں ہے، پلٹ جا رہا. پہلے کافر بنا دیا، پھر اب پلٹ جا رہا. اور کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ منافق شیطان کی فطرت کا ہے. کافر، میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. دیکھ رہے ہیں منافق توحید کی گواہی دے رہا. کیا کر رہا؟ سامنے والے کو کافر بنا رہا، توحید کی گواہی دے کے نکل جا رہا. تو آپ دیکھیے ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے تو ان کو پہچاننا ضروری ہے. اب وہ کیسا پہچانیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں. صلو علی حبیب. تو منافق کی مثال شیطان کی سی ہے. شیطان کیا کرتا؟ شیطان بھی ایسی کرتا. شیطان کیا کرتا؟ کافر بنا دیتا. قیامت کے دن ہاتھ اٹھا دیتا انہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کرا، میں تو بولا تھا آؤ بول کے، تم لوگ آئے، تم لوگ کرے پیروی، میں تو اللہ گواہی دیتا ہوں، اللہ حاضر رہا. توحید کی گواہی دے رہا ہے. منافق پہلے کافر بنا دے رہا مسلمان کو، انسان کو کافر بنا رہا. اب بول رہا کہ میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں ہے. تو یہ آیت کے اوپر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی تشریح میں بتاتے ہیں، واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک راہب تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. ایک راہب تھا. راہب جو تھے، جو اولیاء اللہ جو ہے ہمارے امت محمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو اولیاء اللہ تھے ان کو راہب کہتے ہیں. تو ایک راہب تھا، بڑا دیندار تھا،
اللہ वाला था, इबादत गुजार था, अब शैतान सोच रहा है कि भाई मैं इसको कैसा भटकाऊँ। ये देखिए शैतान क्या क्या हथकंडे अपनाता है वो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि ये हथकंडे दुश्मन है तुम्हारा शैतान। दुश्मन से बचना है तो क्या मालूम करना है, उन लोगों के पैतरे क्या है मालूम होना, उसकी टेक्निक क्या है मालूम होना। वो टेक्निक वो पैतरों को तोड़ेंगे तो इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। अगर मालूम ही नहीं है तो आगे चित करके चल जाएगा, हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हम खाली आसमान देखते रहेंगे। तो ये पैतरों को अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेन बता रहे हैं ये पैतरा क्या। अब उन्हें क्या कर रहा, नहीं इसको कैसा भटकाना है सोच रहा। तो अब वो राहिब उसका जो मोहल्ला था, जो एरिया था, वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की थी, सबसे खूबसूरत लड़की को छू गई। देखिए वो थोड़ा जब शैतान जब छूता है ना तो थोड़ा दिमाग थोड़ा वो हो जाता, शेक हो जाता, पागल हरकत करना शुरू हो जाती। तो ये जो अब ये बात को इसको रोकते हुए मैं बात पॉइंट निकला है तो बता दूं कि ये जो जादू करते हैं, तो जादू नहीं, अगर वो ऐसी हरकत हो रही है तो शैतान का छूना है। अब उसका इलाज भी है, इधर उधर भागना नहीं है। इसके ऊपर पूरा बयान हुआ जादू के ऊपर, और जादू का बयान तौहीद सीरीज़ के बाद ये जो मंशाएख चैनल है आप उसमें जाके सर्च करिए जादू के बारे में, इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि भाई इसमें भी किस तरह हैंडल करना है। तो खैर बात यहाँ क्या थी, वो शैतान छू के निकल गया। अब उसकी तबीयत ख़राब हो गई, खूबसूरत लड़की थी, तबीयत ख़राब हो गई। अब शैतान क्या करा, उसके घर वालों के दिल में बात डाला। देखिए पहले उसको छुआ, पहले उस खूबसूरत लड़की को वो छुआ। अब वो छुआ भी कैसा, ईमान जब नहीं होता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में नहीं होता है तो शैतान छूता है। तो पहले अपने आप को महफूज करने के वास्ते, अगर महफूज करना है तो ईमान हासिल करें। अगर ईमान हासिल करेंगे तो शैतान करीब भी नहीं आता। शैतान करीब ही नहीं आएगा तो छुएगा कहाँ से। अगर किसी को छू दिया तो पहले उसको बचाने का तरीका भी है, और उसको बचाने के बाद उसको ईमान वाला बनाए तो फिर वो नहीं आएगा शैतान। तो अब उसके घर वालों के पास गया शैतान, जाके वसवसा डाला, दिल में बात डाला कि तुम्हारी बेटी का इलाज सिर्फ वो राहिब कर सकता है, तुम उसके पास लेके जाओ राहिब के पास। ये बात लेके गया। तो अब वो क्या करे, बातों में आ गए शैतान के, लेके गए उसको राहिब के पास। अब राहिब बात है, बोले कि भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो कुछ और है, मेरा इलाज करना ये काम नहीं है। तो अल्लाह क्या करे, अब शैतान बस डाले हुआ था दिल में बात, उन्हें बोले नहीं आप ही ठीक कर सकते हैं, हमें पता चला आप ही ठीक कर सकते हैं। अब लिहाजा क्या करिए, वो ज़बरदस्ती वो लड़की को वहाँ पर छोड़ दिया, छोड़कर वापस चले गए पूरे मोहल्ले वाले। क्या नीयत से छोड़े, भाई ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। अब वो औरत वहीं है, राहिब के साथ ही है। अब शैतान क्या करा, अब इनके दिल में शहवत परस्ती डाला, राहिब के दिल में शहवत परस्ती डाला, ताल्लुकात ख़राब कर लिया, वहाँ पर ताल्लुकात ख़राब कर लिए। अब क्या गुनाह करवा दिए, शैतान क्या करा, गुनाह करवा दिया। शैतान गुनाह करवाते ही अब परेशान हो गए। पहले तो गुनाह करा दिया, गुनाह कराने के बाद परेशान हो गए कि भाई मेरे से गुनाह हो गया। फिर शैतान और एक बात डाला, अब तू ये गुनाह कर लिया, अब ये गुनाह के बारे में पूरों को मालूम पड़ जाएगा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुझे लोग मारेंगे, तुझे लोग तकलीफ पहुँचाएंगे, तुझे इस गुनाह की सज़ा देंगे लोग। एक काम कर, इसको मार दे, मार कर दफन कर दे। अब फिर दिल में बात डाला शैतान एक के बाद एक हमले करते जा रहा है, पहचान रहे नहीं। क्यों नहीं पहचान रहे, ईमान नहीं है, अल्लाह ताला हाजित रवा है बोल के नहीं मालूम। और किस किस से बचना है यहाँ पर अल्लाह ताला सिखा रहे हैं, उससे नहीं बचे। अगर उससे बच जाते, अगर वो जब लड़की आती तो ईमान होता बंदे के दिल में, तो वो महफूज रहता, वो हरकत नहीं करता जो हरकत उसने की है। ईमान कमज़ोर होने की वजह से, ईमान कमज़ोर होने की वजह से ये हरकत कर बैठा। तो शैतान देखिए राहिब है, अल्लाह वाले, इबादत करने वाले, इन लोगों के पीछे पड़े हुआ है, तो हमारे पीछे भी तो होगा ना, हम भी महफूज रहे। वो देखिए शैतान ऐसे लोगों के पीछे ज़्यादा पड़े हुआ है। अब शराब खाने वालों के पीछे, जुआ खेलने वालों के पीछे, वो तो डिफ़ॉल्ट चाबी फिरा के छोड़ दिया। शराब खाने में नहीं रहता शैतान, चाबी फिरा दिया, छोड़ दिया, वो काम पे चल रहा है उन लोग का। मगर ऐसे लोगों के पीछे जिसके दिल में ईमान है, वो चोरी करने को घुसता है बार बार। ईमान जिसके दिल में आता है, जो अल्लाह ताला की मंशा के तहत ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करने की कोशिश करता है, उन लोगों के पीछे शैतान बहुत पड़ता है।
مگر جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق دل میں ہوتی ہے، اس کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اب کیا بات، اب وہ دفنا دیا اس کو نے، اب دفنا دیے، باتوں میں آ گیا شیطان کا، دفنا دیا، دفنانے کے بعد کیا کرا، پھر بستی میں گیا شیطان، بستی میں گیا، جا کے پوروں کو انسانی شکل میں جاتا ہے، لوگوں کے دل میں بات وسوسے ڈال دیتا، یہ بولتا ہے کہ تم نے بچی کو چھوڑ کے آئے تھے، اس نے کیا کیا، وہ بچی کے ساتھ غلط حرکت کی اور اسے مار کر گاڑ دیا۔ اور وہ راہب کو کیا بولا کہ تو اس کو مار کر گاڑ دے، تو راہب پوچھے کہ بھائی اگر محلے والوں کو پتہ چلے گا تو کیا، بولنا کہ پہلے سے بیمار تھی، مر گئی تو دفنا دیا۔ ایکسکیوزز لے کے آتا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیے ایکسکیوزز کہاں آتے ہیں، ہم جب گناہ کرنے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، جاب کی وجہ سے میں نماز چھوڑ دیا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، کاماں بہت تھے، اس کی وجہ سے حلقہ اٹینڈ نہیں کرا، میرے پاس کاماں بہت تھے۔ ارے بھائی بچپن میں سیکھ لیا کافی ہے، جوانی میں بہت کام آئے، میں اس کی وجہ سے نہیں سیکھا، ماں باپ نے سکھائے، جیسا ابھی بیان میں بات ہوگی، ہم ماں باپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ماں باپ نے سکھائے، ان کی وجہ سے ہو گیا۔ مطلب جتنے سارے ایکسکیوز ہے، شیطان ایکسکیوز دل میں ڈالتے رہتا، یہ دل میں نہیں ڈالتا کہ نادم نہیں ہوتا دل کی بھائی ہاں غلطی میری ہے، ابھی تک میں نے گناہ کر لیا ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، میں سیکھتا ہوں، اب نمازوں کی پابندی کروں گا، اب علم دین حاصل کروں گا، اب اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھوں گا، یہ دل میں بات آنے نہیں دیتا۔ تو اگر یہ بات سے بھٹک رہے ہیں تو سمجھ جانا کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ ایکسکیوزز ہمارے دل میں آ رہے ہیں تو سمجھ جانا شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو ایکسکیوزز کو نکالے، کیا کیا ایکسکیوزز بنا کے بیٹھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کمانا ہے، گھر والوں کو دیکھنا ہے، سلی ایکسکیوزز، گھر والوں کو دیکھنا ہے۔ جب پتہ چل جائے گا حاجت روا یہ اللہ ہے تو گھر والوں کو یہ تھوڑا ہی بولے گا کہ گھر والوں کو مجھے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ادا کرنے والا، مجھے اللہ کی اتباع کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا، بندے کے اندر ایمان ہوگا، اللہ کو مالک مانے گا تو اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کو رازق مانے گا تو رزق کے پیچھے پاگلوں کی طرح نہیں ڈورے گا، وہ بولے گا کہ میرا کام میں کروں گا، میری عبادت میں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا وہ کروں گا، کوشش کرنے کا حکم دیا میں کوشش کروں گا، مگر جو وقت پہ کہا گیا وہ وقت پہ کروں گا۔ تو یہ کب آئے گا، یہ ایمان حاصل ہوگا تبھی آئے گا۔ تو اب یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حرکت ہو گئی، محلے والے پتہ چلا ماننے کے واسطے پہنچ رہے ہیں اس کو، اب شیطان گیا، دیکھیے کنٹینیو چل رہا، ادھر گیا ادھر بھٹکایا، ادھر بھٹکایا ادھر بھٹکایا، اسے نیک آدمی تھے، راہب تھے، راہب کو ایسا پہنچ کے بولا محلے والوں کو میں نے بتا دیا ہے، میں نے ہی وہ بچی کو چھوا تھا، میں نے ہی اس کو یہاں پر محلے والوں سے یہاں پر بھجایا تھا، میں نے ہی یہ غلط حرکت کروائی، میں نے ہی تجھے ماننے لگا، یہ سارا کیا دیا میرا ہے۔ اب کیا بول رہا ہے شیطان، میں نے کیا پورا، مگر اب میں تجھے بچانے کے واسطے ایک راستہ دیتا ہوں، اب میں وہ تجھے ماننے آ رہے ہیں، اگر تجھے بچنا ہے تو تو مجھے 2 سجدے کر۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی آ کر ایمان گواہی نہیں تھی، سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے، معبود کے سامنے کرنا ہے، حاجت روا کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جب علم آ جائے گا، جب اللہ ہی حاجت روا ہو جائے، معلوم ہو جائے گا، تو حاجت روا کس کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا سمجھیں گے، جھکیں گے تو اس کے سامنے جھکیں گے۔ یہ شیطان کے چیلے اور یہ جو ظاہری حاجت روا دیں گے اس کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ مگر یہاں پر کیا ہو گیا، ایمان کمزور پڑ گیا، اتنے سارے گناہ کرا تھا نا، ڈوبتے گیا دلدل میں، اس کو روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تو ہم کیا کریں، پورا ڈوبنے سے پہلے اپنے آپ کو باہر نکالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو تھام لیں، اگر تھام لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسی سے باہر ہمیں نکال لیں گے، اس دلدل سے، اس کیچڑ سے باہر نکل جائیں گے۔ مگر اگر گڑتے گئے دھستے گئے تو کیچڑ وہ بولی کے دلدل میں دھس جائیں گے، جس میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ تو اس سے بچنے کے واسطے کیا ہے، توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہمیشہ، مرنے تک، سکرات کے عالم میں آنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے گا تو بندہ بچ جائے گا۔ مگر اب یہاں اس نے کیا کی، اس نے توبہ نہیں کی، اب یہ کیا کرا، پھر اس کی بات میں آئی اور 2 سجدے کیے۔ سجدے کیا ہے، تعظیمی بھی تو سجدے نہ تھے، حاجت روائی کے سجدے کروایا کہ میں تجھے بچاؤں گا، یہ مجھے بچائے گا بول کے سجدہ کرا انہوں نے بولا نا میں تجھے بچاؤں گا، 2 سجدے کر، تو تم میرے کو بچاتے ہوں گے بول کے سجدہ کر، سجدہ جیسا ہی کرا، وہ اس کا ایمان پورا کا پورا دل سے نکل گیا، وہ شرک میں مبتلا، کفر میں مبتلا، اس کا ایمان پورا ختم ہو گیا، بلینک ہو گیا۔ انہیں بولا اب میں تجھے نہیں پہچانتا، تو کون ہے، تو میں تجھے نہیں پہچانتا بول کے نکل گیا۔ کیسا منافقی، قرآن میں کیا بتائے، پہلے کافر بنا دیتا،
پھر بولتا ہے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا. منافق کی بھی حرکت, شیطان کی بھی حرکت. نکل گیا اور کیا کرا, توحید کی گواہی دے رہا, میں تو سچے رب کو ماننے والا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے, کافر بنا گیا. اب کیا کرے, لوگ آئے اسے مار دیے. تو یہ شیطان کا. تو شیطان کا اور ایک خندہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ فرمائیں گے, جو خلے میں دروازے گھستا ہے, وہ کیا ہے, شہوت پرستی. آنکھ ہو گئی. اب دیکھیے دو چیزوں سے اترتی ہے شہوت پرستی, آنکھوں سے, کانوں سے. اب دیکھیے شہوت پرستی کیا ہم آنکھوں سے کر رہے ہیں, غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں, گناہ میں لگے ہوئے ہیں, مالس میں جا کے دیکھ رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں, فوٹوز میں دیکھ رہے ہیں. یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. اس کے ذریعے سے اپنا ایمان چوری کرنے کی کوشش کرا, تو اس سے باہر نکالے. تو یہ ایک پیترا پتہ چلا, دشمن کو پہچاننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. دشمن کو اس طرح پہچانے کیسا آئے گا, وہ آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے اپنے دل میں اترے گا بات, وہ نکال, اور اپنے ایمان کو, قلعے کو فتح کرنے کی, قلعے پہ حملہ کرے گا اور قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ شہوت کے ذریعے سے آئے گا. تو اس سے بچے, اگر اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے. اور ایک دوسری چیز, نوح علیہ السلام جب آپ کشتی میں جا رہے تھے تو کیا کیا, سب کا ایک ایک جوڑا 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 رکھ کے لے کے گئے, پورا لے کے گئے, جا رہے تھے. جیسے جا رہے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی میں کونے میں ایک بوڑھا کھڑے ہوا ہے, ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا ہے. تو بولے کہ تو کون ہے, آپ پہچان لیے. وہ سامنے آیا کہ بولا کہ بھائی میں شیطان. پہچان لیا اس کو. بولے کہ مردود تو یہاں کیا کر رہا ہے, بھاگ. نوح علیہ السلام. تو وہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام میں تو چلا جاؤں گا, مگر میں 5 چیزیں ایسی ہے جس سے میں لوگوں کو بھٹکاتا ہوں, اس میں سے میں شروع کے 3 بولوں گا اور 2 نہیں بولوں گا اور پھر میں چلا جاؤں گا. نوح علیہ السلام کو کیا بولا, 5 ایسے چیزیں جس سے میں لوگوں کو بھٹکاتا ہوں, جس کو دین کے راستے سے ہٹاتا ہوں, جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتا ہوں, جس کے ذریعے سے 5 ہتھ کنڈوں سے کفر, شرک, نفاق اس کے دل میں داخل کرتا ہوں. وہ کون سے بتاؤں گا, اس میں سے 3 بتاؤں گا, 2 نہیں بتاؤں گا. دیکھو اس کے بھی چالیں. نوح علیہ السلام بولتے ہیں اے مردود وہ 3 چھوڑ اور 2 بتا. اب بھی کاؤنٹر, 3 چھوڑ, 3 کی ضرورت نہیں ہے میرے کو, تو چھوڑ دے, اور 2 تو نہیں بولتا ہوں والا نے, وہ بتا. اب اللہ کے نبی کا حکم ہے. شیطان دیکھیں, نبی کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا, نبی کو بھٹکا نہیں سکتا, نبی کے خلاف نہیں جا سکتا, نبی کے سامنے نہیں آ سکتا, بات چیت میں بھی نہ کسی میں بھی. تو اب نبی کا حکم ہے, اب آ گیا, اب نبی بول دیے, بولنا ہے, بول مردود بول. 2 چیز, پہلی چیز بتائی حسد. حسد کی وجہ سے میں ملعون بھی ہوا, میں مردود بھی ہوا. شیطان کیا ہوا, حسد کی وجہ. حسد کس سے کرا, آدم علیہ السلام سے حسد کرا. آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے, میں حق کا بنے ہوا ہوں, یہ حسد کرا. میں علم ہے. شیطان جب تھا بڑا بڑا درج دیتا تھا فرشتوں کو درج دیتا تھا, بڑے بڑے وہ کرتا. تو حسد کیا کرا, میں بہتر ہوں. اب یہ جتنے میں بولنے والے ہیں تو یہ اس کی کیٹیگری میں آ گئی, یہ حسد کی. سب سے پہلا حسد کرنے والا کون ہے, شیطان. ملعون بھی ہوا, مردود بھی ہوا. تو اب یہ کیا کر رہا ہے, میں لوگوں کے دلوں میں حسد ڈالتا ہوں, اس سے کیا کرتا ہوں, بھٹکاتا ہوں, اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہوں. تو ہم دیکھیے ہم حسد پہ بھی بیان ہوا بہت بڑا ماشاءاللہ سے. تو یہ حسد کو بھی نکالے. حسد کیسا نکلے گا, اپنے پاس بھی امانت ہے, اس کے پاس بھی امانت ہے, بندے کے پاس جب معلوم ہو جائے گا تو حسد نکل جائے گا. حسد کیا ہے, سامنے والے کو بڑھ کے بہتر سمجھ رہا ہے نا بھائی, ارے بھائی اس کن زیادہ ہے, اس کن زیادہ ہے. جب بندے کا ایمان ہو جائے گا کہ اس کے پاس بھی امانت ہے, اگر زیادہ ہے تو بھی امانت ہے, کم ہے تو بھی امانت ہے, تو حسد کہاں سے آئے گا اس کے اندر. تو یہ ہتھ کنڈے سے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, آثار میں حسد کو بھی نکال رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں حاصل کریں. اللہ کا شکر ہے یہ ہتھ کنڈا جو تھا اس کا, ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ کا احسان, حسد سے بچنے کی کوشش کریں, جس سے وہ ملعون بھی ہوا, مردود بھی ہوا. دوسری چیز ہرس. یہ 2 چیزیں بتائی شیطان نے کہ ان چیزوں سے میں مخلوق کو, اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو, اشرف المخلوقات کو بھٹکاتا ہوں. اب ہرس کیا ہے, اب ہرس بھی بہت ہے, کمانے کی ہرس, زیادہ مال جمانے کی ہرس ہمارے اندر بہت ہے. ہم زیادہ کمانے کی چکر میں, زیادہ مال جمع کرنے کی چکر میں, 10 گھر بنانے کی چکر میں اللہ کے منشا کے تحت زندگی نہیں گزارتے.
اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمانے کا حکم دیا نہیں کماتے، حلال حرام میں فرق نہیں سمجھتے، یہ ہرس حلال. اب دیکھیے سامنے کئی چیزیں آتے ہیں، زندگی ہے، نوکری کر رہی، 1000 بار ایسے چیزیں انکاؤنٹر ہوتے ہیں کہ وہاں پر شیطان ایسی چیز ڈالتا ہے کہ تو یہ غلط کام کر لے، تیرا فائدہ ہو جائے گا. اب جب تیرا فائدہ ہو جائے گا تو یہ خرید لے سکے گا، وہ خرید لے سکے گا، تیرے پاس اتنا مال آ جائے گا، تو سیکیور ہو جائے گا. اب پتہ نہیں سیزن کیسا چل رہا ہے، پتہ نہیں سال کیسے گزریں گے، ریسیشن آ جانے والا ہے. اب تو مال جمع کر لے گا. اب کیا ہرس ہے، جمع کر لینے کی ہرس، وہ کر لینے کی. اچھی ہرس بھی ہوتی ہے، بری بھی ہرس ہوتی ہے. اگر ہرس تو ہرس ہے، ہرس تو ہے، مگر یہ کیا کرتا ہے، برے ہرسوں میں ڈالتا ہے شیطان، برے ہرسوں میں ڈالتا ہے. تو ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اب وہ اس سے بچیں گا کیسا بندہ؟ اپنے پاس امانتیں سمجھے گا تو ہرس نہیں آئے گی، اپنے پاس امانتیں سمجھے گا تو حسد نہیں آئے گا، اپنے پاس امانتیں سمجھے گا اور اللہ ہی مالک ہے سمجھے گا تو اللہ کے اوپر توکل ہوگا. اللہ کے اوپر توکل ہوگا تو بندہ حسد نہیں کرتا. اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے تو کسی سے ہرس نہیں کرتا. اس کو معلوم ہوتا ہے میں کہیں پر بھی ہوں، کیسا بھی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، رازق میرا اللہ تعالیٰ ہے، وہ مجھے پہنچا دے گا، مجھے پہنچا دے گا. اور ایک یحییٰ علیہ السلام کے پاس، یحییٰ علیہ السلام کے پاس، یہ بھی آپ مکشفۃ القلوب میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے پاس نقول ہے. یحییٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آتا آ کے فرماتا. اب وہ جالا لے کے آتا ہے، ہاتھ میں جال رہتا اس کے ہاتھ میں، آ کے بولتا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات. تو یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مردود، تو یہاں کیا کر رہا ہے، میرے پاس کیوں آیا، اور یہ جال کیا ہے، تو یہ جال کس چیز کا ہے، کچھ اللہ کے نبی کا حکم ہے، جواب دینا ہے اس کو. بولتا کہ اے یحییٰ علیہ السلام، یہ جال سے میں انسانوں کو قید کرتا ہوں، بنی آدم کو اس جال سے میں قید کرتا ہوں، اپنے قبضے میں لیتا ہوں، اور یہ جال سے یہ جال کہہ کا آپ کو پتہ ہے، یہ جال شہوت کا جال ہے. شہوت کے جال سے، یہ ہتھ کنڈا ہے شیطان کا، جال لے کے پھر رہا، کون سے دروازے سے گزر رہا، شہوت کے دروازے سے. یہ شہوت کا جال ہے جس سے میں بنی آدم کو اپنے قبضے میں رکھتا ہوں. تو ہم دیکھیں ہم کیا یہ بتایا کیا جا رہا ہے بار بار کہ یہ شیطانی ہتھ کنڈے، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی دشمن کے پیتروں کو ہم سمجھیں کہ وہ کس کس چیزوں سے آتا ہے. یہ مال سے آتا ہے. اب یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ وہ دروازے دکھتا ہے. وہ دروازے کیا کیا دروازے، آنکھ دروازہ ہے، کان دروازہ ہے، شہوت دروازہ ہے، نفس دروازہ ہے، مال دروازہ ہے. مال سے گھسنے کی کوشش کرتا ہے، مال کی محبت ڈال کے گھسنے کی کوشش کرتا ہے، مال کی نفسانی محبت ڈال کے گھستا ہے. میں بہتر ہوں بول کے گناہ کرواتا، ارے میرے ساتھ ایسا کرتے بول کے گناہ کرواتا. تو یہ گناہ کروا رہا ہے. اب آپ وہ دیکھیے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ جو بندہ اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جب جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ میں بھی اس تیرا دوست ہوں. فرشتہ کیا بولتا ہے، تو اللہ کے خاطر دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی تیرا دوست ہوں اور میں تجھے جنت بخش دوں گا، میں تجھے جنت، تیرے لیے جنت ہے. تو آپ دیکھیے خالی اللہ کے خاطر دوست سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. جو ایمان والا ہے دوست ہے، ایمان اللہ کی خاطر ملاقات کر رہے ہیں نا بھائی، ایمان والے سے اللہ کی خاطر، تو بول رہے ہیں کہ میں تیرا دوست ہوں. تو دیکھیے ہمارے گھر میں دیکھیے ہمارے ماں باپ ہے، ایمان والے بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے، ایمان والے بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، ایمان والے بھی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، خالی اللہ کی خاطر دوستی کریں تو جنت. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، جس سے دوستی کرنا ہے ایمان والا ہے، ماں باپ ایمان والا ہے، مگر کیا کر رہے ہیں، اپنی نفس کے خاطر دشمنی کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے دشمنی کر رہے ہیں کہ بول رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میرا مال ہے، میں میرے ماں باپ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں. اب حق نہیں پہنچا رہی اور تکلیف دے رہی تو دشمنی ہوئی، دشمنی کر رہی، رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی کر رہی. اب معاشرے میں تو اور ایک نئی چیز کیا آ گئی ہے، دیکھنے کو یہ آ رہا ہے، یہ پہلے سے بھی ہے، اور دیکھنے کو یہ آ رہا ہے کہ صرف میری فیملی اور رشتہ داروں کو کٹ، ایمان والے ہیں ایک دوسرے کے خاطر، اللہ تعالیٰ کیا ایک دوسرے کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے خاطر ملاقاتیں کرنا ہے. ہم ملاقات ہی نہیں کرتے. ہم بولتے ہیں کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، بس
جو رشتہ دار ہے، جو پڑوسی ہے، پڑوسیوں سے کٹ، رشتہ داروں سے کٹ، یہ سارے چیزوں سے کٹ، دشمنیاں کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ دشمنی کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ شیطان کے ساتھ، مگر ہم دشمنی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ دشمنی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ پڑوسیوں کے ساتھ۔ دشمنی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ۔ تو ہم یہ چیزیں بچے، ہم ان لوگوں کی دشمنی میں نہ پڑے، اصلی دشمن کو پہچانے۔ یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، یہ تو ایمان والے ماں باپ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ نے حقوق دیا ہے ان لوگوں کو، تو ہمیں حقوق عطا کرنا ہے۔ اب یہ بات پوری جمع ہو کے ایک ہی چیز پہ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جب ایمان والا ہوگا تبھی حق ادا کر سکے گا، بندہ جب امانت سمجھے گا تبھی حق ادا کرے گا۔ سامنے والے کو دشمن نہیں سمجھے گا، حسد نہیں ہوگی، ہرس نہیں ہوگی، تو سامنے والے کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے گا تو یہ حق ادا کر سکے، دشمن نہیں بنائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دشمنی کس سے کرنا ہے؟ شیطان کے ساتھ کرنا ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنا ہے، بھائی بہن کے ساتھ نہیں کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ایمان والا بنانا ہے، اچھا دوست بننا ہے ان کا، اب وہ کیسے پھر ان کی صحبت اللہ تعالیٰ کے خاطر ملاقات کرنا ہے۔ اگر وہ کریں گے تو ہم فرق ہمیں سیدھا سیدھا پتہ چل جائے گی کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوست ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے وہ ایمان والے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ شیطان کے پیتروں کو سمجھے، جس کے ساتھ دوستی کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، کس کے ساتھ دوستی کرنا ہے؟ جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو سنے تو علم دین میں اضافہ ہو، جس کا عمل دیکھے تو آخرت یاد آ جائے۔ اور کب ہوگا وہ؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے سچا دوست اپنا، سچا دوست دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم ایمان حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ سچے دوست کی صحبت میں، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سیکھنے کا موقع ملے۔ اگر ایمان آ جائے گا، جو آثار کی تعلیم بھی، جب آثار کی تعلیم، اللہ فرماتے ہیں جب آثار کی تعلیم آ جاتی ہے تو بندہ جہنم سے نجات مل جاتی ہے، جہنم سے ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات۔ آثار کی تعلیم، آثار کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ ہی مالک ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے۔ یہ جس کے اندر آ گیا تو اس کو آثار کی توحید مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں تجدید ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے، کوئی غنی نہیں ہے، اللہ ہی غنی ہے۔ یہ اگر ہمارے دل میں اتر جائے، دیکھیے بچپن سے بار بار جو چیز ریپیٹ کرواتے ہیں بچہ وہی بولتا ہے، تو اب یہ ہمیں بھی اب بچپن سے کتنے غلط چیزیں سیکھے، اب اسی چیز کو بار بار، صحیح چیز کو بار بار اپنے دل میں اتاریں گے تو یہ دل میں بات بیٹھ جائے گی اور آثار کی انشاءاللہ تعالیٰ توحید ملے گی۔ تو دشمن اور دوستی میں دوست کون ہے، دشمن کون ہے، فرق معلوم ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، اب یہ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ دوست ہے، دوست کے ساتھ تو اتنے بدل، دشمن کے ساتھ کیسا ہے وہ بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آتا، شیطان آ کے بولتا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے نا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نادم ہوتا ہوں، ٹھیک ہے معاف کر دو میرے بول۔ اب عرضی ہے، شیطان بول رہا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا موسیٰ علیہ السلام، پورا بتایا کہ یہ بول رہا ہے صاحب معاف کر دو بول رہا ہے انہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کیا بولتے، موقع دیے، کیا بولے، ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں۔ آج بھی آدم علیہ السلام کی خبر ہے، آج بھی وہاں پر جا کے تو سجدہ کر دے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ کیا شک کیا ہے کہ میں تجھے معاف کر دیتا، مگر جو تو حرکت کی وجہ سے تو نکلا تھا وہ حرکت پھر کر دے، مطلب اس کو درست کر دے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، تو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اب شیطان کو پھر موسیٰ علیہ السلام آ کے بولے آدم علیہ السلام کی خبر پہ جا سجدہ کر تجھے معافی مل جاتی۔ اب انہیں کیا بتا، اب شیطان کے الفاظاں دیکھیے، شیطان کے الفاظاں، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے جب نہیں کرا میں، تو اب جب خبر میں یہ بول رہا ہے، جب خبر میں ہے جب مر گئے، یہ شیطان کے الفاظ جو ریپیٹ کر رہا ہوں میں، یہ جب مر گئے تو میں جا کے سجدہ کرتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ بولنے والے یہ کیٹیگری میں آتے کہ مر گئے، اللہ کے نبی جو اللہ کی راہ میں
شہید ہوتے ہیں وہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو کہنے والے ہیں تو شیطان کی کیٹیگری میں ہے. تو مگر اب کیا بول رہا ہے یہ؟ جب جنت میں تھے تو میں نہیں کرا، اب یہاں خبر پہ ہیں تو میں کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں میں. بولتے کہ پھر معافی نہیں ہے، پھر بھاگ جاتا، نہیں کرے معاف اس کو. پھر بولا کہ تو یہ اگر کرے گا تو معاف کر دیں. قیامت کے دن جب شیطان پورا معاملات ہو جائیں گے، جنت ایمان والوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، شیطان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اب شیطان کو دوزخ میں ڈال دیا، بہت جل رہا انہیں، بہت جل رہا، طبیعت سے جل رہا، بڑی تکلیف میں آ گیا انہیں. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ 1,00,000 سال کے بعد اس کو نکال کے بولتے ہیں میں تجھے ابھی بھی معاف کرنے کو تیار. آدم علیہ السلام یہی ہے جنت میں، جا کے ابھی بھی سجدہ کر دے میں معاف کر دیتا ہوں. انہیں بولتا نہیں کرتا ہوں میں معاف. دیکھا نہیں شیطانی حرکت کتنا بھی اور ضدی، یہ ضد پنا جو ہے ہمارے اندر، جو ایمان نہیں سیکھنے کا، یہ ضد پنا جو ہے ہمارے اندر، جو محفلوں میں نہیں جانے کا، یہ ضد پنا جو ہے ہمارے اندر اولیاء اللہ کو تلاش نہیں کرنے کا، یہ ضد پنا جو ہے ہمارے اندر عبادت نہیں کرنے کا، فجر میں چھٹی مارنے کا، یہ ضد جتنی بھی ضدیں ہیں یہ شیطان کی ضد میں کاؤنٹ ہو رہی ہے ہماری. کیونکہ یہ ضد کیا ہے؟ حالانکہ اتنے عذاب میں ابو سے پوچھیں تجھے تکلیف ہوئی دوزخ میں کیسا دکھ رہا؟ بولا کہ یار اللہ بہت تکلیف میں ہوں میں. مگر جب کہا اس سجدہ کرو جا کے معاف کر دوں گا، پھر نہیں. پھر 1,00,000 سال کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور الرحیم ہے. شیطان کو اتنے موقع دے رہی، ہمیں کتنے موقع ملتے؟ ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے دم تک ہمیں موقع اللہ تعالیٰ دے رہے کہ اب توبہ کر، اب معاف کر دیتا ہوں، اب توبہ کر معاف کر دیتا ہوں، اب پلٹ جا، تو پلٹ میں پلٹتا ہوں، تو ولون تو پلٹ میں پلٹتا ہوں. یہ کب تک ہے؟ پورا مرے تک ہے، مرے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. ہمارے پاس اس کے پاس راستہ نہیں ہے ابھی، شیطان کے پاس، اب وہ مردود ہو گیا ہو. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں رکھ کر ہم پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے. تو ہم کیا کریں؟ توبہ کریں، ایمان لے کے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم پہچانے. پھر وہ شیطان کو 1 سال بعد پھر جب نکالے پھر وہی حرکت ہے اس کی. انہیں بولا کہ نہیں ایسا کرتا ہوں میں، سجدہ نہیں کرتا ہوں. اس کو بولے جا، تو زخم میں جلتا رہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم پہچانیں، ہم دوست کو پہچانیں، ہم دشمن کو پہچانیں. ہم اگر دوست کو دشمن کو پہچان لیں گے تو ہم ہمارے ایمان کو بچا کے رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا ایمان محفوظ جب رہے گا جب ہم دشمن کے ہتھ کنڈوں کو پہچانیں. دشمن کے ہتھ کنڈے کیا کیا ہے؟ دشمن کہاں سے ایمان چوری کرتا، یہ سارے چیزوں کو پہچان لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہیں گے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے، اس کے حرکتوں سے محفوظ رہیں گے. اور وہ محفوظ کب تک رہیں گے؟ دیکھیے دین میں 2 چیز امپورٹنٹ ہے، ایک ایمان اور عمل صالح. ایمان جیسا ہی آ گیا تو عمل کرنا شروع کر. ایک عمل جب کریں گے تو ایمان آپ کا محفوظ ہوگا. ایمان جب محفوظ رہے گا تو یہ دروازے سارے بند رہیں گے جو دروازوں سے شیطان گھس رہا ہے. وہ کون سے دروازے؟ شہوت کے، مال کے، ریاکاری کے، نفس کے. یہ سارے دروازوں کو یہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ.